لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد جلد جسد يسوب ساوب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنفرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وجمالنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وارفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على قبال محمد صل على مال محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل اصل محمد صل على بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صل على جفن جفن جفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند و شریف اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحابہ محمد وبارک وسلم. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پاک دامن بیویوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. میں شاکر ہوں آپ لوگوں کا بھی، اور خاص طور پر افتخار مرزا صاحب کا جنہوں نے بلایا، دعوت دی اور آپ لوگوں کی زیارت کروائی. اور بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ غالب حسین اکبر صاحب کا جو مونٹریال سے میرے ساتھ یہاں آئے، حالانکہ وہ بہت بزی تھے، اور علامہ زبیر صاحب جو ہیں یہ بھی اپنا وقت نکال کر تشریف لائے. میرے پاس ٹائم جو ہے وہ 9:10 تک ہے، لیکن آپ کو میرے ساتھ تقریر سمجھنا ہوگی. میں امریکہ سے سفر کر کے آیا ہوں اور اس دفعہ جہاز نے بھی بہت تنگ کیا ہے، تو اس لیے اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ذرا اور برڈن ہو جائے گا مجھ پر. آج کی جو نشست ہے یہ تقریر ناسا کے اندر ہونی چاہیے تھی، یہاں نہیں، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ یہ ہمارے حالوں میں نہیں ہونا چاہیے. میں جب وہاں 14-12 سال وہاں خطیب رہا ہوں، میں نے کہا جب بھی کبھی معراج کا جلسہ ہو تو عام گھر میں یا حال میں نہ کرو، کوشش کرو کہ ناسا کے اندر ہو
تاکہ ناسا والوں کو ہم بتائیں کہ تم کتنا خرچہ کر کے چاند تک جاتے ہو اور ہمارے محمد مصطفیٰ کتنا خرچہ کر کے 7ویں آسمان تک گئے تھے. یہ ہم انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں. لیکن آپ سے گفتگو کرنا ذرا آسان ہوگی اگر آپ نے توجہ دی اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بچے اگر آپ لوگوں نے اپنے پاس بٹھا لیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ تقریر ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 19 آیات کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے. 18 27ویں میں ہے اور ایک آیت 15ویں پارے میں ہے، تو ٹوٹل بنی 19 آیات کے اندر جس واقعے کو رب بیان کرے وہ چھوٹا واقعہ نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ نے صرف ایک لفظ میں ایک چیز کو جگہ دی تھی. آج وہ چیز جس کے پاس ہے وہ پوری دنیا پہ رول کر رہی ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ حدید یہ آیت میں اس میں ایک لفظ کا ایک چیز کا ذکر ہے اور جس کے پاس یہ ہے وہ پوری دنیا پہ رول کر رہی ہے. تو 19 آیات پر جو عمل کرتا وہ کیا کرتا؟ تو ان 19 آیات کو ہیوسٹن کے ناسا نے تو لیا، آپ نے نہیں لیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا حضور پاک سوئے ہوئے تھے اور وہ 7ویں آسمان پر چلے گئے اور آپ بھی خود سو گئے. یہ بول کر اگر حضور سوتے ہوئے 7ویں آسمان پہ جاتے تو سوتے ہوئے تو میں بھی جاتا ہوں. میری بہنیں بیٹھی ہیں دائیں سائڈ پہ، آپ بیٹھے ہو. خام میں کتنی بار اپنے ملک کی سیر کر کے آئے ہو؟ کسی بندے نے آبجیکشن لگایا ہو؟ آپ کی بیوی نے آپ کو کہا ہو کہ کیوں ایسی بات کر رہے ہو، تم پاکستان گئے، تم انڈیا گئے اور ایک دم سے صبح واپس آ گئے، تم تو یہی سوئے ہوئے تھے؟ کوئی آبجیکشن نہیں لگاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر ایک کی عادت ہے کہ وہ خواب کے اندر سوتے ہوئے بڑی دور چلا جاتا ہے. تو ہمارا نبی بھی اگر سوتے ہوئے جاتا تو پھر کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. حیران کن بات تبھی تو ہوئی مشرکین کے لیے جب نبی جاگتے ہوئے گیا. اب اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اپنے بندے کو. تو جو بندہ ہوتا ہے نا عبد جو ہے یہ کمبینیشن آف باڈی اینڈ سول ہے. یہ صرف باڈی نہیں، صرف سول نہیں، یہ سیر ہے. اسریٰ یہ سیر ہے. اور جب سیر ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہو سیر پہ. آپ بیٹا تجھے نیاگرا فال لے جاؤں تو آپ کا بچہ کمرے میں سویا ہوتا ہے تو نیاگرا فال جاتے ہو؟ نہیں. آپ جب اپنے بچے کو سیر پہ لے کے جاتے ہو تو تمہارا بچہ باڈی اور سول کے ساتھ جاتا ہے. نہ تو صرف باڈی ہوتی ہے نہ صرف سول ہوتی ہے. تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے تو سویا ہوا بھی نہیں ہوگا. جب وہ نیاگرا فال پہنچا تو جاگے گا. تو سیر تب ہوتی ہے جب جاگ کے ہو رہی ہو. تو یہ یاد رکھیے گا نبی نے سیر کی ہے. سوتے ہوئے تمہارا بچہ سیر نہیں کرتا، سوتے ہوئے نبی کیسے سیر کرے گا؟ نہیں، نبی سیر کر رہا ہے تو نبی باڈی اور سول دونوں کے ساتھ. اب لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس سٹیزن ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں. وی آر سٹیزن. I can understand it really. Proof us. بڑی بات ہے یہ پاورفل، یہ پاسپورٹ کی پاور ہے کہ آدمی اب کہتا ہے کہ ہمیں پروف دو جی. اچھا تو تیری عقل اتنی بڑی ہو گئی کہ تو معجزے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو میں مثال تو دے سکتا ہوں، اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا. آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ پتھر پانی پہ کیسے تیر رہا ہے. اگر تم سمجھ جاؤ تو معجزہ نہیں ہے. تم سمجھ نہیں سکتے کہ چھری گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی، سمجھ جاؤ تو پھر معجزہ ہی نہیں ہے. تم سمجھ نہیں سکتے کہ آگ میں آدمی گیا اور جلا نہیں، سمجھ جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ نہیں ہے. تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمہاری لمیٹڈ عقل کے اندر نہیں آتا، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. تو معراج بھی نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اب حضور کے لیکن میں کچھ دلیل آپ کو دینا چاہوں گا. ایک نبی ہے وہ بلندی پر گئے، ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ چوتھے آسمان پر گئے. آپ سب لوگ مانتے ہو، سب کا یقین ہے بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو وہ چوتھے آسمان پر گئے. تو جہاں سے وہ اٹھے تھے میں 2016 میں وہ جگہ دیکھنے چلا گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا حمدان صاحب نے یہ جگہ ہے جہاں سے وہ اٹھ کر چوتھے آسمان پر گئے تھے، رب نے اٹھا لیا. تو اس جگہ کو آج معراج، میں واحد مولوی ہوں گا جو تمہیں معراج کی چیزیں دیکھ کر پھر معراج سناؤں گا. میں پورا یروشلم پھر کر آیا کہ میں دیکھوں میرا نبی کہاں رکا، براق کہاں باندھا گیا، مسجد کون سی تھی، کہاں آپ نے پاؤں رکھا، کہاں ہے. تو جو میں تمہیں آج کی تقریر سناؤں گا میں تمہیں کتابوں سے نہیں سناؤں گا، میں وہ سناؤں گا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اس لیے میری بہنیں اور آپ بڑے غور سے سننا، میں یہاں سے ہی دوسری گلی سے نہیں آیا، بہت دور سے آیا ہوں. تو ایک ایک بات تمہارے دماغ میں بیٹھے اور یاد رہے تمہیں. کہنے لگے یہاں سے جیزس اوپر گئے تھے. تو میں کھڑے ہو کے اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں.
کہ جیزس یہاں چوتھے آسمان پر گئے. آپ لوگوں نے بھی مانا اور عیسائیوں نے بھی مانا کہ جیزس چوتھے آسمان پہ گئے. تو کس کے ساتھ گئے؟ باڈی یہاں چھوڑ گئے تھے؟ نہیں، باڈی اور سول سمیت چوتھے آسمان پر چلے گئے. تم سب نے مانا. علماء جلوہ فرما ہے، بل رفع اللہ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک نبی ہے، وہ نبی جنت ہے سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا ہے 7ویں آسمان کے پاس. تو ایک نبی 7ویں آسمان سے زمین پر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما كان فیہ قلنا اہبطوا. تو وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے جنت میں. تو درخت کے قریب مت جانا. وہ درخت کے قریب چلے گئے تو ہم نے کہا قلنا اہبطوا، اب اتر جاؤ. تو 7ویں آسمان سے میرا باپ آدم، 7ویں آسمان سے میری ماں حوا، یہ دونوں آسمان سے اترے. میری ماں حوا اور آپ سب کی ماں اتری جدے میں، اسی لیے اس کو جدہ بولتے ہیں. سعودی عرب میں کبھی گئے ہو تو جدے تھوڑی دیر کے لیے رکنا، وہاں تمہاری اماں کی قبر ہے، باہر لکھا ہوا ہے مقبرہ اماں حوا. تو کبھی اپنی ماں کی قبر پہ بھی چلے جانا. تو مقبرہ اماں حوا سعودی عرب میں، اسی لیے اس کو جدہ کہتے ہیں. جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی. تو تمہاری دادی وہاں اتری تھی، اس لیے سعودی عرب کے اس علاقے کا نام جدہ ہے. اور دادی اتری سعودی عرب میں. تو تمہارے ابا کہاں اترے تھے؟ ابا اترے سری لنکا میں. اب میں سری لنکا پہنچا. سری پاڑا اس کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پاؤں ہے اور یہ تقریباً 7335. مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2015 میں اپنے ابا کے پاؤں کو دیکھنے کے لیے سری لنکا گیا، کیونکہ مجھے تقریر تمہیں دکھانا ہے، صرف سنانا نہیں ہے. تو تم جانتے ہو سری لنکا جب میں پہنچا رات ساری لگی. رات کو میں پھر اس پہاڑی کے قریب گیا. مجھے 4 گھنٹے پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے لگ گئے. میری ٹانگیں اور ساتھ والے کی ٹانگیں اتنی سوج گئی. میں قدم اٹھاتا تھا تو گر پڑتا تھا. 4 سے 5 گھنٹے تک مجھے اوپر 7000 فٹ کی بلندی پہ میں پہنچا. میرے ابا آدم علیہ السلام کا پاؤں جو جنت سے زمین پر آئے تھے، ان کا پاؤں جتنا میرا قد ہے 5 فٹ 7 انچ کے برابر میرے ابا کا پاؤں. میں نے اپنے باپ کے پاؤں کو دیکھا تو جتنا قد ہے ہمارا قد ہے اتنا ہمارے ابا کا پاؤں تھا. تو وہ پاؤں سری لنکا سری پاڈا پہ میں آنکھوں سے جا کر دیکھ کر آیا. اب سنو، ایک نبی یروشلم سے 4تھے آسمان پر گیا، ایک نبی 7ویں آسمان سے سری لنکا میں پہنچا، وہاں ان کے دائیں پاؤں کا نشان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا نے تسلیم کر لیا. ایک نبی 4تھے آسمان پہ گیا، سب چپ. ایک نبی 7ویں سے زمین پر آیا، سب چپ. تو تعجب کی بات ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے 4تھے پہ جا سکتے ہیں اور آدم علیہ السلام 7ویں سے زمین پہ آ سکتے ہیں، تو جو ان دونوں کا امام ہے محمد مصطفیٰ، وہ جا کیوں نہیں سکتا اور آ کیوں نہیں سکتا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اور ابھی دیکھیے، آپ لوگ کینیڈا میں رہتے ہو، آپ کے سامنے تقریر کرنا مشکل نہیں ہے. فیلکس نے کیا کیا؟ یو نو ہز نیم؟ فیلکس. 1,28,000 فٹ سے اس نے چھلانگ لگائی. فیلکس نے، وہ بالون میں بیٹھ کر پہلے اوپر گیا. اب وہ فیلکس چھلانگ لگاتا ہے. میں حیران ہوں کہ سارے کیمرے نیسا کے بھی فٹ ہیں. وہ اوپر ہے، وہ بولتا ہے یہ آکسیجن کی نالی یہ چھوڑ، اپنے کیمرے کو آن کر، اور وہ سن رہا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، کتنے ملین ویورز ہیں. پھر اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی. کہاں سے؟ 1,28,000 فٹ کی بلندی سے اس نے چھلانگ لگائی. وہ چھلانگ لگا کر زمین پر آیا. رستے میں اس کی رفتار 400 بھی ہوئی، 500 بھی ہوئی، 700 بھی ہوئی، 800 بھی ہوئی. تو 800 مائل پر آور کی رفتار سے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اس نے ریکارڈ توڑ دیا. ساؤنڈ کی رفتار سے نیچے پہنچ گیا. ٹھیک ہے، پہنچا. تم سب نے مانا. تو تعجب کی بات ہے، کینیڈین لوگوں، کینیڈا والوں اور امریکہ والوں، سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ لیکچر تو دنیا میں سنا جائے گا. یار تم لوگوں نے فیلکس کو تو مان لیا جس نے 1,028 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی اور زمین پر آرام سے آیا، اور تم نیسا کی ٹیکنالوجی کو مانتے ہو، خدا کی ٹیکنالوجی کو نہیں مانتے جو محمد کو لے کر بھی گیا اور واپس بھی لے کر آیا.
تو یہ سب گئے. اب سنو، جب چاند پہ جانا ہوتا ہے ناسا سے تو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ سب لوگ غور سے سنو. $12 ملین کا ایک ڈریس بنتا ہے اور 3 ڈریس ہوتے ہیں. $12 ملین کا ایک ڈریس ہوتا ہے. اور کتنے ڈریس ہوتے ہیں ایک بندے کے؟ 3. جا کہاں رہا ہے؟ چاند پہ. چاند پر وہ پہنچا تو $12 ملین کا ایک ڈریس، 3 ڈریس پہنے. اس کے بعد گاڑی، ٹھیک ہے، گاڑی پہ وہ بیٹھا. اب وہ چلا. گاڑی جب چلی 20,000 مائل پر آور کی رفتار سے چلی. واپس آ رہی تھی تو 39,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہی تھی. تو جب وہ نیچے داخل ہوئی تو 39,000 کی رفتار سے، اور اس کا درجہ حرارت باہر کا کیا تھا؟ 6,000 ڈگری فارنہائٹ تھا. پانی کس پہ ابلتا ہے؟ 100 پہ. اس کا کیا تھا؟ 6,000. تو یہ آئی، پہنچی. سب آپ لوگوں نے دیکھا یہ ٹیکنالوجی تمہاری ہے. اب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لے کر حتیم میں گئے، جہاں تم نماز پڑھتے ہو جا کے، وہ حتیم میں گئے. وہاں سے جا کے لیزر شعاؤں کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال پھر پہلے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ معراج کا جلسہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ناسا کے اندر ہونا چاہیے تھا. لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال سب سے پہلے معراج کی رات ہوا. یوں جبریل علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، میرے نبی کا یہاں سے لے کے یہاں تک سینہ چاک ہوا، اندر سے دل کو نکالا گیا. آؤ، سب سے بڑا نام ہے امریکہ کو اپنی ٹیکنالوجی پہ. دل باہر نکال کر ہاتھ پہ رکھ کر کرے آپریشن. میرے نبی کا دل یوں نکالا، یوں سامنے رکھا. آپ فرماتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا، میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا. یہاں تمہارا دل نکالا جائے تو آلٹرنیٹ کچھ نہ کچھ لگایا جائے گا. معراج کی رات میرے نبی کا دل نکالا، آلٹرنیٹ کچھ نہیں لگایا. دل کو میرا نبی دیکھ رہا. فرمانے لگے اس کی بھی آنکھیں ہیں، میرے دل کی بھی آنکھیں ہیں، میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں. تو میں قربان جاؤں، تمہاری ٹیکنالوجی یہ ہے کہ دل اگر نہیں تو ساتھ میں کوئی مشین لگاؤ گے، دل اگر نہیں تو الٹرنیٹ کوئی چیز لگاؤ گے، لیکن اگر سب کچھ نکال دو تو آدمی مر جائے گا. میرے نبی کا معراج کی رات دل نکال کے سامنے رکھ دیا. حضور اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں پر نبی زندہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی زندہ رہنے میں اپنے دل کا محتاج نہیں ہے کہ دل ہو تو میں زندہ رہوں گا، بلکہ دل اس بات کا محتاج ہے میں دھڑکوں تو محمد مصطفیٰ کے پہلو میں دھڑکوں میں. تو نبی اپنے دل کو دیکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہونے لگا تو آپ کو صرف جبہ پہنایا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میجر آپریشن کی ضرورت کیا تھی؟ تو اگر آپ لوگ میری تقریر پچھلی سن چکے ہو تو فوراً سمجھ جاؤ گے یہ میجر آپریشن کیوں کیا. اگر آپ کو ناسا کی پوری تحقیق ہے، 6-7 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے اندر اس کو کیا کرتے ہیں. میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے 9-10 تک تمہیں لیکچر سنانا ہے. اب وہاں $12 ملین کا ڈریس. ایک اپالو جب گیا تھا، یاد آ گیا تمہیں؟ 1969 جولائی میں تمہیں میں لے جاتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو، 1969 میں چلے جاؤ. $12 ملین کانگریس کو جو بل پیش کیا تھا امریکہ نے، کانگریس کی واٹ لگ گئی تھی، اتنا بلین کا بل تھا. اچھا اب یہ جانے لگا تو ڈریس 3. میرا نبی جانے لگا تو کہا رب نے جنت سے ان کے لیے ایک جبہ لے جاؤ. جبہ پہنا دیا گیا اور اندر سے میجر آپریشن ہو گیا. وہ کیوں ہوا؟ یہ ہاٹ نکال کر فٹ کیوں کیا تھا؟ اس لیے جب سفر کرنا ہو تو یہ 12 ملین کا ڈریس کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ایئر فرکشن اتنی فاسٹ ہوتی ہے اور ہیٹ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ تمہاری باڈی کو خراب نہ کر دے. اب جس نے پہلے خلائی شٹل میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد 12 ملین کا ڈریس پہننا ہے، پھر اس کے اندر بیٹھنا ہے، اگر اس کو خطرہ ہے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے اوتی تو بدابتن ایک جانور کے اوپر بیٹھنا ہے اور بیٹھے بھی ہیں تو کوئی خلائی شٹل نہیں ہے، کوئی ڈریس نہیں ہے. رب نے اندر سے ٹیکنالوجی کو چینج کرا. رب کی ٹیکنالوجی میں ہماری ٹیکنالوجی میں فرق ہے. ہماری ٹیکنالوجی گھٹیا، بھدی، بڑی، بکواس ہوتی ہے. رب کی ٹیکنالوجی چھوٹی، اکمل اور ٹاپ کی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مسئلہ ہو خون چینج کروانے کا. آپ نے مشین دیکھی، میرے قد جتنی تقریباً مشین ہوتی ہے، وہ خون آپ کا چینج کرتی ہے اور ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ تم نے 2 کلو پانی پینا ہے، زیادہ پیا تو ہم تمہارا ڈائلیسس، یہ تمہارا خون جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے ہم. اور جب وہ خون چینج ہوتا ہے تو باڈی اس وقت ابھر رہی ہوتی ہے، انتہائی انسان تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن رب کی ٹیکنالوجی دیکھو، تمہیں اتنی سی کڈنی دے دی، وہ اتنی سی ٹیکنالوجی ہے رب کی. کڈنی
اس کے برابر میں جو خون چینج کرتی ہے مشین وہ اتنی بڑی میرے قد کے برابر. اب بتاؤ ٹیکنالوجی کس کی ٹاپ کی ہے, رب کی یا تمہاری؟ میرے رب کی ہے. اس لیے اللہ کے بندو جب بھی ریسٹ روم جاؤ, اللہ کی قسم تمہیں جانتے ہو کہ ریسٹ روم سے ایک بار نکلنے کا خرچہ کتنا ہے؟ وہ اس سے پوچھو جو اپنا خون چینج کرواتا ہے. وہ سارا خرچہ ملا کر حساب لگانا 2-3 ہزار کینیڈین ڈالر سے کم نہیں ہوتا. تو کتنی بار ریسٹ روم جاتا ہے اور واپس آتا ہے, کیا تو نے کبھی رب کا شکر ادا کیا کہ تیری کڈنی نے تیرے خون کو صاف کیا اور کتنے سالوں سے کر رہی ہے؟ اور رب کی عطا دیکھ, اس نے ایک کڈنی نہیں 2 دی تاکہ کبھی ایک خراب ہو جائے تو اسی وقت نہ مرے, بلکہ پھر تمہیں میں ٹائم دیتا ہوں تیری دوسری کڈنی کام کرنے لگ جائے گی. یہ ہے میرے رب کی عطا. اس لیے میری بہنوں, میرے بھائیوں, نماز پڑھنا شروع کر دو, اسے مت چھوڑو. خدا کی قسم بڑی عنایت ہے یہ نماز, اس ایک کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر دیکھو تمہاری عزت کتنی ہوتی ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا, میری بیوی میری عزت نہیں کرتی, تو تیری حرکتیں کیسی ہیں تیری بیوی تیری عزت کرے؟ تیری حرکتیں کیسی ہیں کہ تیرا بیٹا عزت کرے؟ آج میں مشاہدے کے بنا پر تمہیں کہہ رہا ہوں, آج سے 5 وقت کی نماز شروع کر دے اور نوافل شروع کر دے. تو صرف مجھے کال کر کے بتا دینا کہ 1 ماہ کے بعد تیری عزت دوبارہ شروع ہو گئی ہے. جب تو رب کی عزت نہیں کرتا, تو نبی کی عزت نہیں کرتا, تیری بیوی تیری عزت کیوں کرے؟ تیرا بچہ تیری عزت کیوں کرے؟ آج تو 5 نمازیں شروع کر, آج تو نوافل شروع کر, آج تو منڈے اور تھرسڈے کا روزہ شروع کر. پھر دیکھ تیری بیوی تیرا خیال رکھے گی, تیرے بچے تیرا خیال رکھیں گے, فرشتے تیری مدد کو آ جائیں گے. یہ چیزیں اسلام سکھانے آیا تھا. تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی رب کی اور ٹیکنالوجی تمہاری, دونوں میں فرق ہے. میرے رب کی ٹیکنالوجی دیکھو, ایک ڈریس جنت سے دیا کا یہ پہن لو اور براق پہ جب بیٹھو تو براق چلنے لگے. اب براق ہوتا کیا ہے؟ براق کہتے ہیں برق سے نکلا ہے. برق کہتے ہیں الیکٹریسٹی کو, بجلی کو. علماء جلوہ فرمائیں, عربی آپ کو بھی اتنی تو آتی ہوگی, ورنہ گوگل کو مارو, گوگل ابھی بتا دے گا برق کا معنی کیا ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو, عربی میں بجلی کو برق کہیں گے. تو برق سے براق ہے. تو میرا نبی جب سفر کرنے لگا تو ان کو تیز سپیڈ چاہیے تھی. اب رب کی ٹیکنالوجی دیکھو اور تمہاری اپالو دیکھو. اپالو 20,000 مائل پر گھنٹہ کی جاری رفتار سے کلومیٹر, واپس آئی تو 39,000 میں. اب میرا نبی جو سفر کر رہا ہے, تو میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. علامہ غالب صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے, حدیثوں کے حافظ ہیں. میرا نبی فرماتا اوتی تو بدابت, میرے پاس ایک جانور لایا گیا, یقال لہ براق, اس کا نام براق ہے. یا رسول اللہ اس کی سپیڈ کتنی تھی؟ فرمایا یادا خطوہ عند اقصی طرف ہی, اس کی سپیڈ کتنی تھی کہ جدھر اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. یہ بجلی کی رفتار ہے. اب بجلی کی رفتار کتنی ہے؟ یہ ٹیوب میں جو جل رہی ہے اس کی رفتار 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے. آپ کو اگر اتنی رفتار کی گاڑی مل جائے تو سورج پہ جاتے ہوئے آپ کو 8 منٹ لگیں گے, اور اگر اتنی رفتار کی کوئی گاڑی مل جائے تو چاند پہ جاتے ہوئے 1.5 سیکنڈ لگیں گے. 1.5 سیکنڈ چاند پہ جاتے ہوئے. تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, اب میرا نبی بیٹھا تو کس پہ بیٹھا؟ ناسا چلے تو رفتار ہزاروں میں ہے, نبی جب بیٹھا تو 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے میرا نبی اب چلا. لیکن کمال یہ ہے میرے نبی کا اور باقیوں کا, ہم لوگ موٹر سائیکل پہ ہوں, گاڑی میں ہوں, رستے میں کوئی آواز دے تو آواز نہیں آتی, لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے, بجلی پر بیٹھے. اب بجلی چلی, ایئر فرکشن کا کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میجر آپریشن ہو گیا ہے. جو ہی یہ تیزی سے چلے تو آپ اپنے آپ کو لباس بشر سے لباس نور میں چینج کر کے فوراً سے یہ سفر کو طے کرتے چلے جائیں. اب آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی, تمہارا جرمنی, امریکہ, کینیڈا کا مجھے نہیں پتا, یہ دونوں لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے سیل توڑ کر دوسری جگہ میں ٹھوک دیے جائیں. سٹار وار دیکھا آپ نے؟ سٹار وار میں نے سارا نہیں دیکھا, میں صرف وہ پڑھتا ہوں کہ جو ریسرچ آتی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ایک دم سے روشنی میں کنورٹ ہو کر میں امریکہ میں ایک دم سے ظاہر ہو جاؤں. لیکن یہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیل کو جب توڑتے ہیں تو دوبارہ جب وہاں پہنچتا ہے تو سر کی جگہ سر نہیں لگتا, بازو کی جگہ بازو نہیں لگتا. تو یہ تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ایک دم سے غائب ہوں اور وہاں پہنچ جائیں. تو ان کا لگنا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ پاسبلٹی ہے, پر رب نے وہ ٹیکنالوجی معراج میں استعمال کر کے دی. اے میرے محمد مصطفیٰ, جب براق چل رہا ہو
تو آپ بشر سے نور میں چینج ہو کر اس سفر کو طے کرتے جائیے گا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر کرنے لگے۔ معراج مشکل نہیں ہے، آپ لوگ غور کرتے تو ناسا تمہارا اپنا ہوتا، اب ان کا ہے، اس لیے تمہیں ویسے تو جانے نہیں دیں گے، اور اگر تم تحقیق کرو گے بھی تو قرآن تم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، رستے میں آپ باتیں بھی سنتے جاتے ہیں۔ کیا کمال ہے میرے نبی کے کان مبارک، آپ رستے میں باتیں سنتے جا رہے ہیں، 1,86,000 مائل پر سیکنڈ رفتار جا رہے ہیں، لیکن باتیں بھی سنتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے ایک آواز آتی ہے، آپ نہیں رکتے، آواز آتی ہے، آپ نہیں رکتے، وہ آوازیں بھی آتی ہیں اور آوازوں کو سنتے جا رہے ہیں، اور زمین پہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے جا رہے ہیں۔ میں تیزی سے بات کو لے جاؤں، میرے پاس ٹائم اب صرف 20 منٹ رہ گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق میں گئے تو کہاں سے کہاں تک چلے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ مسجد حرام ہے اور اینڈنگ پوائنٹ مسجد اقصی ہے۔ میں ایک دن تقریر کر رہا تھا کہیں معراج پہ، تو ایک بیوی نے کہا عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، ان کے پاس عقل ہوتی ہے، کم عقل نہیں ہوتی، استعمال کم کرتی ہیں۔ یہ سارے لوگ جملہ سن لو، اکثر لوگ بولتے ہیں عورتیں کم عقل ہے، نہیں، ان کا جو فیلڈ ہے وہاں عقل کا استعمال ہی نہیں۔ اگر وہ عقل یوز کرتی تو یہ جو بچے بڑے ہو گئے ہیں نا، یہ کبھی نہ ہوتے۔ یہ جو تمہاری مار پیٹ اور تمہاری باتیں سنتی ہیں یہ کبھی نہ سنتی۔ وہ عقل کا استعمال کیوں؟ ان کے فیلڈ میں جذبات کا استعمال زیادہ ہے، وہ جذبات کی بیس پہ ہی بچے کو پال رہی ہے، ورنہ فطرت یہ کہتی ہے کہ جو تکلیف دے اسے مار دو، اور یہ اس کا جذبہ ہے کہ جو تکلیف دے رہا ہے اسے پال رہی ہے۔ تو اس لیے یہ مت کو، یہ اکثر شور اٹھا تھا پاکستان میں اور دنیا میں اٹھتا ہے، اور جی عورت کی دیت عادی ہے، عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہے، بندے کی دیت پوری ہے، بندے کے ساتھ طرفداری ہو رہی ہے، آگے سے مولوی بھی ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اب ساری میری بہنیں بیٹھی ہیں، سنو، اسلام تمہارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر عورت کو مار دیا جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بندہ عورت کو مار دیتا ہے، کتنے اونٹ؟ 50 ملیں گے کس کو؟ خاوند کو۔ بہت دھیان سے سننا، عورت کو کسی نے مارا، عورت تو اونٹ نہیں لے گی، وہ تو مر گئی، دیت تبھی ملتی نا جب مرے گی۔ تو عورت کو کسی نے قتل کر دیا، دیت کتنی بنی؟ 50 اونٹ، ملیں گے کس کے؟ خاوند کو۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ خاوند کا۔ سنو، عورت قتل ہو تو 50 اونٹ دیت، ملیں گے کس کو؟ خاوند کو۔ عورت تو بیچاری قبر میں ہے، لیکن مرد کی دیت 100 اونٹ ہے۔ اگر کسی کا خاوند قتل ہو جائے تو 100 اونٹ ملیں گے کس کو؟ اس کی بیوی کو۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ بیوی کا۔ تو میرا نبی جو اور صحابہ کرام جو اجماع کر جاتے ہیں وہ عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ جس ملا نے مشہور ہونا ہو وہ پھر اسلام کی چیزوں پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ بات شاید تمہیں سمجھ میں نہ آئے، علامہ غالب صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 50 جو ہے فائدہ خاوند کا ہے، 100 جو ہے وہ فائدہ بیوی کا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ جب مرے تو 100 اونٹ دیے تاکہ اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، اس کے بچے در بدر نہ پھرے، اس کا زیادہ مقرر کرو، اور بیوی اگر مر گئی تو فائدہ خاوند کا ہوگا، کم کرو، خود ہی کما لے گا یہ۔ تو فائدہ پھر بھی عورت کا تھا۔ اے میری بہنوں، اسلام کا ہر مسئلہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم سمجھ پاؤ نہ سمجھ پاؤ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، بات اب ختم ہونے کے قریب آئی، میرا نبی بیت المقدس میں پہنچا۔ رستے میں آپ گزرے جارڈن میں، مجھے جو لگتا ہے، میں جو وہ سارا علاقہ دیکھ کر آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وایا جارڈن ہے۔ جارڈن سے جب آپ انٹری ماریں، بارڈر کراس کریں، تو آگے موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ابو رما سنیں گے حدیث، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب جارڈن سے جب آپ آئیں تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑتی ہے، تو میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یہی وہ قبر ہے جس قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ میرے نبی جب بیت الحرام سے چلے جب آپ، تو آپ چلے تو نبیوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ مہمان آج ہمارا امام آ رہا ہے۔ تو جو ہی جارڈن کے قریب سے جہاں آپ کی قبر ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھنے لگ گئے۔ تو یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ تو سرکار نے ہمیں اسپیشلی بتایا موسیٰ کی قبر اور موسیٰ اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی قبر میں زندہ ہیں تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ؟ میرے نبی بیت المقدس پہنچے۔ اب اگر آپ بیت المقدس میں داخل ہوں تو جایا کرو ضرور۔ کینیڈا والوں، تمہارا ایک لڑکے کا میں نے انٹرویو پڑھا تھا، وہ کینیڈین تھا،
وہ جب ایئرپورٹ پر پہنچا اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ تو انہوں نے پوچھا تو یہاں کیوں آیا؟ تیرے پاسپورٹ پہ تو کوئی اسٹمپ لگی نہیں ہے، تو پاکستانی یہاں کیوں آیا؟ اب ذرا جملہ سننا، کینیڈین سارے کینیڈا کے بیٹھے ہو یار کیسے کیسے بندے ہیں تمہیں. کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ جب مجھے کینیڈا کا پاسپورٹ ملے گا تو میں سب سے پہلے اس جگہ جاؤں گا جہاں میرے محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھائی. یہ وہ اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ بتا رہا ہے کہ میں وہاں تو وہ کینیڈا کا بندہ. میں نے کہا افین ہے تجھ پر. پھر میں نے اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی تو میں جب بیت المقدس میں داخل ہوا تو میں نے اس سے پوچھا وہ مسجد کہاں ہے جہاں میرے نبی کا براق باندھا گیا تھا. اور میں پکچرز نہیں لایا، شاید میں رکھا ہوں میں ساتھ ہی، وہ میں نے سب پکچرز رکھی ہیں، میرے پیج پہ جا کے دیکھ لیجیے. جو ہی آپ انٹر ہوں تو رائٹ سائڈ پر مسجد البراق ہے. نبی کو سوتے ہوئے معراج کر دیا اور خود نیاگرا فال جاگ کے گھوم رہے ہو. سبحان اللہ تمہاری بھی. حضور نے فرماتے ہیں کہ میرا براق وہاں باندھا گیا. میں اب اس مسجد کے نیچے اترا، چھوٹی سی مسجد ہے، باہر 2 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ایک یہودی اور ایک فلسطینی. وہ یہودی پولیس والا کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسجد براق کی جو یہ دیوار ہے نا، اس دیوار کی بیک پر یہودیوں کی دیوار ہے جہاں وہ اس طرح کر کے کھڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. وہ دیوار بیک پہ ہے، اس لیے یہاں یہودی پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا یہ کل اتنے بجے کھلے گی. میں دوسرے دن گیا تو یوں انٹر ہو کر پھر ایک دم نیچے سیڑھی ہیں. میں اس سیڑھیوں کے نیچے اترا. نیچے اتر کر سامنے میں نے ایک چھلا دیکھا. وہ گول سا رنگ. میں نے پوچھا یہ رنگ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہی تو رنگ ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جبریل علیہ السلام نے باندھا تھا اور جہاں انبیاء کے براق باندھے جاتے ہیں. میں نے پھر اس رنگ کو چھوا. میں کہا چلیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کا لجام جو ہے وہ یہاں باندھا گیا. 2 نفل ادا کیے تو مسجد براق بتا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے جاگتے ہوئے معراج کیا. یہ مسجد آج بھی اسرائیل میں ہے، بیت المقدس کے اندر ہے. تو اس امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ مختار میں نے نماز جب پڑھی تو میں انہیں ملا. کہنے لگے مغرب کو مجھے ملنا. تو انہوں نے ایک میسج دیا ہے کینیڈا والوں تمہارے لیے بھی اور امریکہ والوں کو تو میں پوچھا چکا ہوں. انہوں نے کہا آیا کرو. کہنے لگے یہ میرا میسج جا کے پوچھاؤ کہ تم یہاں آیا کرو. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، 5 گھنٹے رکاتے ہیں، آپ کو چیک کرتے ہیں. وہ تو ہر ملک کا فرض ہے، وہ جتنا مرضی رکوائے چیک کرے. ہر ایک ملک کا ہمیں بھی چاہیے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں. ہم وہاں سے فائدہ لے رہے ہیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن ان کا میسج یہ امام صاحب کا ظہر اثر مغرب پڑھاتے ہیں. ان کا میسج ہے کہ تم وہاں چکر لگایا کرو. اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیت المقدس سے جیروسلم سے بیت المقدس سے جو مسجد ہے سے احرام باندھتا ہے حج کا یا عمرہ کا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک میرے نبی اب وہاں پہنچے، براق مسجد بن گئی وہاں ابھی بھی ہے. آگے چلے، آگے آپ نے یہ جو مسجد اقصی آپ دیکھتے ہیں وہ ڈوم آف دا راک نہیں، مسجد اقصی کے ساتھ ایک اور حصہ ہے، وہ اصل مسجد وہ تھی. وہاں اترے، وہاں یہ ہے کہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو نماز جو ہے وہ پڑھائی ہے. یہ جگہ اب کچھ بند کر دی گئی ہے، ونڈو لگا کے، اور کچھ نئی بنا دی گئی ہے. پرانے زمانے میں اس کی شکل کچھ اور طرح کی ہوتی ہوگی. دیکھا یہ بھی ہے، وہ بھی محراب، یہ اوپر بھی جگہ ہے. اب ایک ہی جیسی تو رہی ہو سکتی. بہت کھلی جگہ ہے یہ. کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے جو ہے وہ بنائے. یہ پہلے انہوں نے بنایا تھا. یہ بڑے بڑے پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے یہاں کے خادم کا کہنا ہے. کہ یہ محراب ہے
جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے اس محراب میں. ایک محراب ہے چھوٹا سا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، اس محراب کو ضرور زیارت کیجئے گا. محراب میں گئے تو مجھے جو وہاں کام کرتے ہیں خادم صاحب انہوں نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی اس محراب میں، عورتیں بھی جا سکتی ہیں وہاں میں نے 2 نفل پڑھے برکت حاصل ہو جائے. میرے نبی نے وہاں نماز پڑھائی، سارے انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں اور جیسے میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں ویسے وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سارے انبیاء. کیوں؟ اس لیے کہ سب انبیاء نے وہاں نماز ادا کی حضور کے پیچھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بھر ضرور ایمان لانا اور ضرور بھر ضرور ان کی مدد کرنا. تو یہ ایمان لانے کا طریقہ سب سے بہتر یہی تھا کہ جب تک کہ نبی سارے آ نہ جاتے سب آگے. اب انہوں نے نماز پیچھے ادا کر اعلان کر دیا ہماری شریعتیں تو ہمارے وقت میں تھی لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آج نماز ادا کریں گے اور نماز ادا کر کے یہ بتلائیں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اس کو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بی بی نے یہ کہا کہ مسجد حرام تو بنی جب مکہ فتح ہوا، مسجد اقصیٰ تو بنی کہ جب بنو امیہ کا دور آیا. تو یہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی نے سفر کیا، تو یہ مسجدیں تو تھی نہیں، یہ مسجدیں تو بعد میں بنی ہیں. تو مسجد حرام کیوں بول رہے ہیں؟ فتح مکہ ہوئی تو تم نے مسجد حرام بنائی، پہلے تو بت خانہ تھا تمہارا قبلہ. علامہ صاحب سے پوچھئے، پہلے تو بت خانہ تھا، 16 سے 17 مہینے تم جیروسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر مسجد قبلتین میں عین ظہر کے دوران اللہ تعالیٰ نے کہا فَلِوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا منہ رخ پھیر لیجئے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا تو بھائی مسجد حرام بعد میں مسجد بنی، مسجد اقصیٰ بعد میں مسجد بنی. تو تم لوگ کہتے ہو کہ مسجد مسجد مسجد. ایک لمحے کے لیے میرا بھی دماغ گھوم گیا. میں نے کہا بی بی نے بات کو ٹھیک کری ہے، تاریخ میں جائیں تو یہ دونوں بعد میں مسجدیں بنی ہیں. لیکن سنیے، اب آپ سب لوگ سن لیجئے، لفظ سجدہ، لفظ رکوع، لفظ مسجد یہ نئی نہیں ہے، یہ پرانے دور سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں ہر مذہب کے اندر. سب سے پرانا مذہب کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام 7 نبی چھوڑ کر سارے نبیوں کے ابا جی ہیں. آپ کے بیٹے ہوئے اسحاق علیہ السلام اور آپ کے بیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے حضور پاک نبی آئے، اسحاق علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیل. اچھا، تو 7 نبی چھوڑ کر سارے نبیوں کے ابا جی، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. آپ نے جب خانہ کعبہ بنایا تو خانہ کعبہ بنا کر کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ جب آپ نے بنا دیا تو رب تعالیٰ نے ان سے یہ کہا رکع السجود، اس گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو مسجد کسے کہتے ہو؟ جہاں سوتے ہو نہیں، جہاں سجدہ کرتے ہو اس کو مسجد بولتے ہیں. یہ اس میں ظرف ہے. تو جہاں آپ سجدہ کرتے ہو اسے مسجد کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو رب نے یہ کہا اس قبلہ کو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو. تو مسجد کا لفظ استعمال ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا. آگے یہ ہوتا آیا. پھر ذرا ایک اور دلیل سن لیجئے، کتنی متبرک، کتنی عظیم عورت کہ نام لیتے ہوئے اس عورت کے آگے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ جو فرشتے کو بھی کہہ رہی ہے کہ میں تیرے سامنے بے پردہ نہیں آنا چاہتی، ہٹ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. ایسی عظیم عورت کو سیلوٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، رب کیا کہتا ہے؟ یہ حجرے میں رہتی تھی. کہاں؟ جیروسلم میں. اب سارے لوگ ذرا ذہین تھے، سن لیجئے جواب، ورنہ تم کہیں نہ کہیں پھنس جاؤ گے کہ مسجد اقصیٰ تو بعد میں بنی، تم کیوں مسجد اقصیٰ کہہ رہے ہو؟ محراب کے اوپر کمرہ، کمرے میں یہ لڑکی رہتی تھی. آپ کے خالو زکریا علیہ السلام تالا لگا کے چلے جاتے تھے. اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یا مریم اقنتی لربی کی واسجدی ورکعی مع الراکعین. اے مریم میری تابع فرمان ہو جا، اے مریم سجدہ کرو، اے مریم تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ جیروسلم میں تب مسجد تھی اور یہاں زکریا علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے. یہاں رکوع کا معنی جماعت ہے، رکوع کا معنی رکوع نہیں ہے. جماعت کرواتے تھے اور رب حضرت مریم سے کہہ رہا کہ آپ سجدہ کرو. تو پتہ چلا مسجد کا لفظ تب بھی تھا. لیکن ایک دلیل کہ جہاں لفظ مسجد ہی بول دیا گیا، سورہ کاف. غالب صاحب تو اپنی فجر کی نمازوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں. جملہ سننا، وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بڑے سالوں کے بعد جب اصحاب کہف زندہ ہوئے
ایک ان میں سے زندہ ہوا، باقی بھی ہوئے۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھے، تو جن کا امر غالب ہوا تھا اس جماعت نے یہ کہا کہ ان کی جہاں قبریں ہیں ان کے پاس ہم مسجد بنائیں گے۔ تو کرسچینٹی کے اندر بھی لفظ مسجد ہی تھا، بعد میں چاہے ٹیمپل یوز کیا یا جو بھی کیا وہاں بھی مسجد استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے یہ اعتراض مت کرنا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی بعد میں بنی نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے زمین پر مسجد کون سے بنی؟ آپ نے فرمایا قبلہ خانہ کعبہ جو ہے۔ یا رسول اللہ پھر دوسری؟ کہا مسجد اقصی۔ یا رسول اللہ بیچ کے اندر ٹائم سپینڈ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال۔ تو 40 سال پہلے قبلہ پہلے بنا خانہ کعبہ اور اس کے بعد مسجد اقصی بنی۔ مسجد اقصی میں جب بنایا سلیمان علیہ السلام نے، حدیث مسجد اقصی جب سلیمان علیہ السلام نے بنائی تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، اب سنو، جب مسجد بنے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگی، اے اللہ میں نے یہ مسجد بنائی، میری ایک دعا یہ ہے، 3 دعائیں مانگی، میری ایک دعا یہ ہے کہ حکمن یصادف حکمہ، میرا حکم جو ہے میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، اور دوسرا ملکن لا ینبغی لأحد من بعدہ، مجھے جیسی حکومت دیا ویسی حکومت کسی اور کو مت دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ دونوں دعائیں ان کی پوری ہو گئی۔ تیسری دعا یہ مانگی، یا اللہ جو مسجد اقصی میں نماز کی غرض سے آئے اور نماز پڑھے، اے اللہ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دینا۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ نے یہ بھی قبول کر لی۔ تو جو نماز پڑھے اس کا اتنا مرتبہ ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، ٹائم چونکہ مکمل ہوا۔ آخری بات سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم سے اوپر گئے۔ آپ یہاں سے اوپر کیوں نہیں گئے؟ سعودی عرب سے یا بیچ میں کوہ طور سے کیوں نہیں اوپر گئے؟ مدینہ سے اوپر کیوں نہیں گئے؟ یروشلم سے اوپر کیوں گئے؟ تو مجھے یہاں آئنسٹائن کا نظریہ پیش کرنا پڑے گا، چونکہ آپ لوگ اسے سنتے ہیں، میں آخری بات گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ آئنسٹائن نے ایک نظریہ دیا سائنٹسٹ کو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ اس کو بریجز کہتا تھا، بعد میں ورم ہول اس کا نام رکھ دیا گیا۔ آپ جا کے اس کے ریسرچ کر لیجیے، خاص طور میری بہنیں اور بچے۔ ورم ہول کا نظریہ بڑا ٹاپ کا نظریہ ہے، یہ نظریہ ہمارے معراج کو ثابت کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا یہ تقریر ناسا میں ہونی چاہیے۔ ورم ہول کیا ہے؟ ورم ہول یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ایک گیلیکسی پہ جانا ہو، گیلیکسی یہاں ہے، آپ کھڑے ہو یہاں، تو یہاں سے اگر ٹریول کرو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 100 نوری سال لگ جائیں، تو تب جا کر گیلیکسی پہ پہنچو۔ تو آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ اگر تم ورم ہول ڈھونڈ لو اور ورم ہول میں سے چلے جاؤ اور سپیڈ تمہاری لائٹ کے برابر ہو، تو جہاں سینکڑوں سال لگتے ہیں وہاں تم ایک لمحے میں اس گیلیکسی پہ پہنچ سکتے ہو۔ تو میں نے کہا بس اگر مسلمانوں پہ عقل ہوتی اور تدبر کی شعور ہوتا تو آئنسٹائن کے اسی نظریے کو پکڑتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر میں یروشلم سے بیت المقدس سے اوپر گیا۔ تو یا رسول اللہ یہاں سے کیوں نہیں گئے؟ کیوں؟ آپ کو معلوم تھا کہ وہ ایک دم سے تیز ترین سفر کرنے کا ورم ہول کہاں ہے؟ وہ وہاں یروشلم میں بیت المقدس میں ہے۔ تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، رستے میں ہر جگہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز آتی ہے، کون؟ میں جبریل۔ مماک ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھل جاتا، سرکار اوپر جاتے۔ اب میں سب چھوڑتا جا رہا ہوں، پھر آؤں گا تو شاید موقع ملا تو ڈیٹیل بیان کروں گا۔ ابھی میرا آخری جملہ سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے، ابھی میں آگے گئی نہیں اور بیچ کا بھی سب چھوڑ گیا ہوں۔ جنت میں پہنچے، جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے پاس ہے۔ جنت میں جب پہنچے تو بڑی لمبی بات ہے، ایک بات سن لو۔ کہنے لگے بلال ہم نے جنت میں تیرے جوتوں کی آواز سنی۔ بلال جنت میں تیرے جوتوں کی آواز سنی۔ تو بلال کہاں تھے؟ مکے میں۔ جنت اور حضور کہاں آواز سن رہے ہیں؟ جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان میں۔ اب آپ نے مختار نے بھی کیا، یار مولوی تم لوگوں نے بھگاڑ بازی بنائی، ہم نہیں مانتے۔ اچھا نہ مانو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہ مانو، لیکن ایک بات کا جواب دے دیں۔ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پاؤں رکھا تھا 1969 میں۔ جب اس نے پاؤں رکھا تو اس نے کہا کہ مجھے سنو چاند کہاں ہے؟ یہ تم جانتے ہو کتنی دور ہے؟ مدینہ دور نہیں ہے، چاند دور ہے۔ چاند پہ جب اس نے قدم رکھا تو اس نے کہا کہ مجھے ناسا سے ہیوسٹن سے آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ That's a first step for man, one giant leap for mankind۔ یہ پہلی لائن تھی جو ہیوسٹن سے چاند کی سطح پہ نیل آرمسٹرانگ نے سنی۔ اور ساتھ ہی دوسرے دن کی اخباریں اٹھاؤ، ہیوسٹن کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جب خلا نوردوں نے چاند پر پاؤں رکھا تو میں ان کے دل کی دھڑکن کو سن رہا تھا کہ دل کی دھڑکن صحیح ہے یا خراب ہے۔ تو میں اب آخری جملوں پہ ہوں اور ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیل آرمسٹرانگ
ہیوسٹن کے جملے کو سن لے اور نیل آرمسٹرانگ کے دل کی دھڑکن کو ہیوسٹن کا ڈاکٹر سن لے، تو جب میں کہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ نے بلال کے جوتوں کی آواز سنا تو تم کہو کہ بدعت اور شرک ہو گیا ہے، پھر میں ایک ہی بات کہوں گا، یا تم مسلمان نہیں ہے تو یا تو عقل مند نہیں ہے، پھر ایک ہی جملہ کہوں گا میں. کیوں؟ اگر تیرے خلا نورد جملے کو سن سکتے ہیں، چاند دور ہے مدینہ دور نہیں ہے، اگر چاند پہ بیٹھا ہوا آدمی وہ جملے کو سن سکتا ہے تو مدینے میں سرکار جلوہ فرما ہے، وہ بھی درود و سلام کو سن لیتے ہیں. ان کی سماعت ان سب سے تیز ہے. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نمازیں لی اور نمازیں لے کر آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں. بڑا ٹاپ کا یہ تحفہ ہے اور آج کا خلاصہ یہی ہے، یہ نماز آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہے. آج سے نمازیں شروع کر دو. میری بہنیں کہتی ہیں گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، تو میری بہنوں برکت کیسے ہوگی؟ نمازیں تم پڑھتی ہے نہیں. میرے بھائی کہتے ہیں میں ٹینشن میں رہتا ہوں. تو ٹینشن میں تو رہے گا کیونکہ تیرے پاس سارے جن خبیث رہ رہے ہیں، فرشتے تیرے پاس خبیث جن رہیں گے، تو تو ٹینشن میں کیوں نہیں رہے گا؟ تو یہ یاد رکھو. میں اب کیا کروں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی نالج دوں. آپ کی نالج مجھ سے زیادہ ہوگی. آپ کے مائنڈ میں فلٹر ہے. اس وقت اربوں بلین ٹریلین سوچیں میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں. وہ فلٹر جو ہے ان کو فلٹر کر کے آگے دے رہا ہے، اور جب وہ فلٹر لوز ہو جاتا ہے تو اس بندے کو پاگل کہتے ہیں. یہ آپ کے پاس ریسرچ ہوگی، آپ ڈاکٹر بیٹھے ہو، ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری ڈاکٹر ہیں. وہ لوز ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پاگل، مینٹل. تو ان سوچوں کو صحیح رکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں. 360 فرشتے تمہاری باڈی میں ورک کر رہے ہیں. 160 فرشتہ تمہارے سر کے اوپر یوں گھوم رہا ہے تاکہ تمہیں کوئی جن ڈسٹرب نہ کرے. یہ باتیں تم نہیں سیکھو گے. ہمارا کام ہی کیا ہے؟ تو جب ہم نماز نہیں پڑھتے، اب ان کو روٹی تو دینی ہے. تمہارے اسٹور میں اگر بندے کام کر رہے ہوں اور تم ان کو روٹی نہ دو تو وہ چھوڑ جاتے ہیں یا وہ کمزور ہو جاتے ہیں. یہ 360 فرشتوں کو روٹی کون دے گا؟ میری بہنوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارا ہسبینڈ آ جائے تم روٹی نہ دو تو لڑائی پڑ جاتی ہے. تمہارا بیٹا اسکول سے آئے تو بتا مام آم ٹائرڈ گیو می روٹی، جلدی دے مجھے روٹی. وہ روٹی تم نہ دو تو وہ رونے لگ جاتا ہے. تو میں تم سے پوچھتا ہوں، اے افتخار مرزا صاحب کے بلانے پہ آنے والوں، میری تقریر کو دھیان سے سننے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ نارتھ کیرولینا سے سعد آیا، مونٹریال سے علامہ غالب صاحب آئے، کتنی دور دور سے تم آئے ہو، میری بہنیں اپنا گھر چھوڑ کر آئے. میں تم سے پوچھتا ہوں، تم اگر ایک بندے کی روٹی نہ دو تو کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہو جائے گا نظام. تو 360 کی روٹی تم نہیں دے رہے. اوپر سے پھر کہتے ہو نیمی صاحب پریشان ہیں ہم، نیمی صاحب کوئی دم کر دو، نیمی صاحب کچھ بتا دو. تو ان 360 کو روٹی دو، تم کبھی پریشان نہیں ہوگے، کبھی ٹینس میں نہیں ہوگے، تمہارے گھر کا نظام صحیح چلے گا. تو آج سے تہیا کر لو، معراج کی رات ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لے کر آئے جسے ہم نماز کہتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے وہ نماز عطا کی ہے. میں گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ 5 منٹ میں زیادہ لے گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.